پیارے بچوں، ٹونی چڑیا کے دو پیارے پیارے سے بچے تھے۔ ٹونی چڑیا اپنے بچوں کو بہت سنبھال کے رکھتی تھی۔ اسے پتا تھا کہ یہاں پر ایک چیل اور کوا ہے جو کہ چڑیوں کے بچے کھا جاتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، چڑیا ایک دن جانے لگی باہر دانا لینے کے لیے، تو اس نے اپنے بچوں کو کہا کہ میں باہر سے دروازہ بند کر کے جا رہی ہوں، تم اپنا خیال رکھنا، کوئی بھی آئے تو دروازہ مت کھولنا۔ بچوں نے کہا کہ مما آپ چلی جائیں، ہماری فکر مت کریں، ہمیں پتہ ہے۔ اور پھر چڑیا دانا لینے کے لیے اڑ گئی۔ چڑیا کو دانا پاس نہ ملتا تھا، اس لیے وہ دور جاتی تھی۔ راستے میں اس نے دیکھا کہ چیل اور کوا آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں۔ کوے نے جب چڑیا کو جاتے ہوئے دیکھا تو اس نے چیل سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے چیل صاحب، یہاں پر چڑیا کا پاس ہی گھر ہے اور اس کے دو پیارے پیارے سے بچے ہیں، بڑے مزے کے۔ چیل نے کہا یہ تو تم نے بڑی اچھی بات بتائی، اگر ایسا ہے تو مزہ ہی آ جائے گا، آج تو دعوت ہو جائے گی۔ کوے نے کہا آؤ ٹرائی کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے چڑیا اپنے گھر پہنچ گئی۔ اس کو ان دونوں کو دیکھ کر ڈر لگا کہ کہیں وہ اس کے بچوں کو نقصان نہ پہنچا دیں، اس لیے اس نے اپنے گھر آ کر باہر سے تالا لگا دیا اور سوچا کہ اگر چیل اور کوا آئے تو اب میرے بچوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اس لیے وہ آرام سے اڑ گئی۔ راستے میں اس نے دیکھا کہ چیل اور کوا وہیں بیٹھے ہیں، کیونکہ وہ اس کے جانے کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے چڑیا کو آتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ جب چڑیا وہاں سے چلی گئی تو کوے نے کہا کہ چیل صاحب، میرے خیال میں چڑیا اب واپس نہیں آئے گی، آؤ ہم چلتے ہیں۔ چیل نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو، بس تھوڑا سا انتظار اور کر لیتے ہیں کہ کہیں وہ پھر سے کوئی چیز نہ بھول گئی ہو اپنے گھر میں اور پھر لینے آ جائے اور ہمیں وہاں دیکھے اور اس کو شک ہو جائے کہ ہم اس کے بچے کھانے آئے ہیں۔ لیکن کوے نے کہا میرے خیال میں اب وہ نہیں آئے گی، کیونکہ وہ کافی دور اڑ گئی ہے۔ پھر چیل اور کوا اڑ گئے چڑیا کے گھر کی طرف۔ چڑیا کے گھر کے باہر پہنچ کر چیل نے دیکھا کہ باہر تو تالا لگا ہوا ہے۔ اس نے سوچا کتنی چالاک چڑیا ہے، اب میں کیا کروں؟ اس نے باہر سے ہی آواز دی، ارے میرے بچوں دروازہ کھولو، میں آئی ہوں، تمہاری ماں۔ لیکن بچوں نے کہا ہماری ماں ابھی نہیں آئیں گی، ہماری ماں کو آنے میں تھوڑی دیر ہے۔ بچے بھی بڑے چالاک تھے چڑیا کے، ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ تو کوئی اور ہے، ورنہ ہماری ماں تو سیدھا ہی اندر آ جاتی۔ پھر چیل نے سوچا کہ اس کے بچے بھی بڑے تیز لگتے ہیں۔ پھر اس نے تھوڑی دیر بعد آواز دی، ارے بچوں یہ لو، میں تمہارے لیے چیز لے کر آئی ہوں، آ کر لے لو۔ اور کوے کو اس نے چڑیا کی نگرانی کے لیے راستے میں ہی کھڑا کر دیا تھا، کوا اس کے ساتھ نہیں تھا۔ چیل نے دوبارہ آواز لگائی، بچوں آ کر چیز لے لو، میں تمہارے لیے بہت مزے کا کھانا لائی ہوں۔ بچوں نے کہا کہ جو بھی آپ لائے ہیں آپ اس کھڑکی سے ہمیں اندر دے دیں، ہم یہیں سے لے لیں گے۔ چیل نے کہا ارے میں کیسے دوں، یہاں سے تو اندر نہیں جایا جا سکتا۔ لیکن بچوں نے کہا کہ ہم آپ سے باہر آ کر نہیں لے سکتے۔ چیل کے دو بچے، ایک بیٹی اور ایک بیٹا تھا۔ بیٹی چھوٹی تھی، وہ ڈر گئی، اس نے کہا بھیا یہ کون ہے؟ اس نے کہا چپ کر کے بیٹھو اور دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ چیل نے پھر باہر سے آواز لگائی کہ مجھے چابی دو، میں دروازہ کھول کے اندر آتا ہوں۔ چیل کے بیٹے نے کہا کہ چابی تو ہماری ماما کنویں کے اندر رکھتی ہیں۔ چیل نے کہا اچھا، کون سے کنویں کے اندر رکھتی ہیں؟ تو چڑیا کے بچوں نے اندر سے بتایا کہ ہماری ماں جو پاس ہی کنواں ہے نا منڈیر والا، اس میں ہماری ماں چابی رکھ کے جاتی ہیں، آپ وہاں سے چابی لے لیں اور تالا کھول کر ہمیں چیز دے دیں۔ چیل نے کہا ہاں ہاں اب دیکھو میں لاتا ہوں ابھی۔ پھر چیل نے سوچا کہ آج تو مزہ آ جائے گا، اور چیل اڑ گیا چابی لینے کے لیے۔ اس کو نہیں پتا تھا کہ اس کے لیے کیا جال بچھا دیا ہے چڑیا کے بچوں نے۔ پھر چیل اڑتا ہوا منڈیر والے کنویں کے پاس چلا گیا۔ منڈیر والا کنواں صدیوں سے خالی پڑا تھا اور اس میں پانی نہیں تھا، بس نیچے کیڑے مکوڑے اور پتھر تھے اور گھاس پھوس بھی نہیں تھی،
کیونکہ اس میں کانٹے دار جھاڑیاں اگ چکی تھیں اور اس میں پانی تو تھا نہیں، لیکن یہ بات چیل کو پتہ ہی نہ چلی۔ اس نے سوچا اندر جاتا ہوں، چابی لیتا ہوں اور چڑیا کے بچوں کی دعوت اڑاتا ہوں۔ چیل نے جیسے ہی کنویں میں چھلانگ لگائی وہ اپنا توازن نہ رکھ سکا اور نیچے گر گیا۔ گرتے ہی اس کا سر پھٹ گیا اور زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے چیل مر گیا تڑپ تڑپ کر۔ ایسے چیل کی موت ہو گئی۔ چڑیا کے بچوں نے جیسی عقل مندی کا مظاہرہ کیا یہ تو چیل سوچ بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ چیل کو نہیں پتہ تھا کہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی چڑیا کی طرح بہت ہی عقل مند ہیں۔ چیل نے تڑپ تڑپ کر کنویں میں جان دے دی۔ پھر بعد میں کوے نے سوچا کہ نہ ابھی تک چیل واپس آیا اور نہ چڑیا، تو وہ چڑیا کے گھر کے پاس آیا کہ دیکھوں چیل کو کیا ہوا۔ جب وہ وہاں پر آیا تو اس نے دیکھا کہ وہاں پر تو چیل نہیں ہے، لیکن باہر تالا لگا ہوا ہے۔ کوے نے اندر سے آواز دی، ارے بچوں دروازہ کھولو، میں تمہارے لیے کھانا لے کر آیا ہوں۔ بچوں نے کہا، ارے جاؤ جاؤ، کھانا کوئی نہیں ہے، میری مما لے آئیں گی کھانا۔ کوے نے سوچا کہ اوپر چڑھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کیا کر رہے ہیں یہ بچے اور میں ان کو کیسے پکڑ کر کھا سکتا ہوں۔ اتنے میں چڑیا کے بچوں نے گرم پانی ابلتا ہوا کوے کے اوپر پھینک دیا۔ کوا تو جل گیا اور چیخیں مارنے لگا کہ مجھے بچاؤ، میں جل گیا، میں جل گیا۔ چڑیا کے بچے اندر بہت خوش ہو رہے تھے، کوا باہر گر کے مر گیا تھا کیونکہ پانی بہت گرم تھا۔ چڑیا نے جب دیکھا کہ اب دوپہر ہو گئی ہے اور میرے پاس کافی سارا دانہ جمع ہو گیا ہے تو اس نے سوچا اب مجھے جانا چاہیے اپنے بچوں کے پاس۔ اتنے میں بنٹی کبوتر آیا اور اس نے کہا، چڑیا تمہارے بچوں کے دیکھو خطرناک ٹائم آ گیا ہے تمہارے بچوں کے لیے، کیونکہ میں نے چیل اور کوے کو تمہارے گھر کی طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ چڑیا نے کہا، ارے یہ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں تو صبح ہی ٹھٹک گئی تھی کہ پتہ نہیں کیا ہوا، یہ چیل اور کوا یہاں پر کیوں بیٹھے ہیں، آؤ میرے ساتھ۔ چڑیا یہ سب کچھ چھوڑ کر کوے بنٹی کبوتر کے ساتھ اڑ گئی اور اپنے گھر کے پاس آ کر دیکھا تو گھر میں ویسے ہی تالا لگا ہوا تھا۔ چڑیا نے سوچا لگتا ہے میرے بچوں نے کوئی عقل مندی کا کام کر دیا ہے، چیل اور کوے کو بھگا دیا ہے۔ چڑیا اندر آئی تو اس کے بچوں نے چڑیا کو ساری کہانی سنا دی کہ کیسے انہوں نے چیل اور کوے کو ٹھکانے لگا دیا۔ چڑیا نے کہا، واہ میرے بچوں، مجھے پتا تھا کہ تم بہت ہی عقل مند ہو، تمہاری ہوشیاری نے تو آج سارا کام ختم کر دیا۔ چیل اور کوا دونوں مر چکے ہیں، میں دیکھ کر آ رہی ہوں۔ باہر کوا مرا پڑا ہے جلا ہوا اور کنویں میں چیل کی لاش پڑی ہے۔ ان کا انجام ایسا ہی ہونا تھا، جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں وہ خود کبھی خوش نہیں ہوتے۔ چڑیا نے دونوں کو گلے لگایا کہ آئندہ بھی ایسی عقل مندی کا مظاہرہ کرنا۔ بچوں نے کہا، ماں آپ ہماری فکر نہ کریں، ہم دونوں اپنا خیال اچھے سے رکھیں گے۔ چڑیا نے کہا، شاباش میرے بہادر بچے، تم کتنے اچھے ہو، اپنی ماں کو ذرا سی بھی ٹینشن نہیں دیتے۔ تو پیارے بچوں یہ تھی کہانی۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ اچھی لگی ہے تو ابھی لائک کا بٹن دبا دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں تاکہ یہ اچھے سے پیارے پیارے سے چڑیا کے بچے آپ کے دوست بن جائیں۔